الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی عطا فرمائے، آنے والی ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر آفت سے محفوظ فرمائے، زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آپ کو قرآن پاک کی خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے مدنی منوں، ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ایک مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً صاحب خانہ یعنی جو گھر میں افراد رہتے تھے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے شور مچا دیا۔ اب ڈاکوؤں نے جب شور سنا تو ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ ڈاکو آگے آگے تھے اور جو اہل خانہ میں سے تھے پیچھے پیچھے، محلے والے بھی جمع ہو گئے، لوگوں کا ہجوم پیچھے لگ گیا۔ اب ڈاکو بھاگتے 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 اچانک راستے میں ان کو ایک مسجد نظر آئی۔ انہیں اور تو کچھ سمجھ نہ آئی، وہ مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد میں داخل ہو کر جو نمازی بیٹھے تھے تو یہ بھی نمازیوں کی صورت بنا کر ان نمازیوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ لوگ بھی ان کی تلاش کرتے کرتے مسجد تک آئے، اندر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ افسوس وہ چور تو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ یہ سارے لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، اے ساتھیو، اگر آج ہم نماز کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور پکڑے جاتے، اور ذلت و رسوائی یہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر ہم سچ مچ نمازی بن جائیں تو دوزخ کی مصیبت سے بھی اللہ تعالی ہم کو بچا لے گا۔ اے ساتھیو، اس لیے آج سے میں تو لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، سردار، اگر آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے۔ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھے، یعنی اس نے قضا کی نماز، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ بالکل ہی نماز نہ پڑھنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ تو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز نہ ہی پڑھنے کی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں،
یاد رکھیے کہ نماز کے فضائل بہت ہیں، اور اگر ان کے فضائل کو ہم جانیں اور انہیں یاد رکھ لیں اور تھوڑی سی توجہ دیں، سستی کو اڑا دیں، تھوڑی سی کوشش کریں گے، تو اللہ عز و جل اس نماز کو ادا کرنے والے کے لیے کیسا عظیم الشان اس نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ بجگہ آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی اس کے بظاہر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن قرآن پاک میں جا بجا بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 16 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ پارہ 5 12ویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو نماز جو ہم کو ادا کرنی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج کل یہ سہولیات ہمیں موجود ہے کہ وقت معلوم کرنا اب اتنا مشکل نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے ہی ہیں کہ پہلے کے لوگ جو ہے یہ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت سمجھا کرتے تھے، اور اب تو باقاعدہ کون سی نماز کتنے بجے شروع ہوتی ہے یہ بھی مطلب ہماری مسجدوں میں اس کے چارٹ آویزہ ہوتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے ان اوقات کے جو کارڈ ہیں ان کارڈوں کو ہمارے لیے شائع بھی کیے ہیں۔ تو بلکہ میں اس سلسلے کے توسط سے ہمارے جتنے بھی قاری صاحبان ہیں، کیونکہ اس وقت تقریباً باب المدینہ میں 830 مدارس المدینہ، جس میں مدنی منیوں کی بھی شامل ہیں، اور مدنی منوں کے اکثر مدارس میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اس سلسلے میں مدنی منع شامل ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے اساتذہ کرام اور جو ہمارے ناظمین ہیں ان کو بھی اس بات کی عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے اوقات یہ معلوم ہونے چاہیے۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ ہمارے مدنی منوں کو اس کی بھی تربیت دیں کہ کون سا وقت کب شروع ہوتا ہے، کس طرح یہ وقت دیکھا جاتا ہے، تاکہ یہ مدنی منع اپنے گھروں میں بھی اس نقشے کو آویزہ کریں اور اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ تربیت ملتی ہے۔ تو ہمارے قاری صاحبان اور ناظمین اگر اس سلسلے کو رائج کریں اور ان مدنی منوں کی کارکردگی ہم کو پیش کریں تو ہم انشاءاللہ ان مدارس کے نام، ان درجوں کے نام کہ مدرسۃ المدینہ مطلب النور سوسائٹی ہے باب المدینہ میں، تو اس کے درجے فیضان عطار، یہ تمام مدنی منوں کو اوقات نماز دیکھنے کی تربیت حاصل ہو چکی ہے، ان کا امتحان ہو چکا ہے، تو یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ تو نماز کے متعلق سنا کہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ تو وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب فجر کے لیے اگر آپ کو اٹھنا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہر شہر کے اوقات یہ جدا جدا ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اکثر شہروں کے اوقات بھی شائع کیے ہیں، تو آپ ان اوقات کی تربیت حاصل کریں۔ تو مدنی منع نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اوقات نماز اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ہمارے قاری صاحبان اگر ذرا سی توجہ دیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید آج شام سے جانے سے پہلے ہی اگر کچھ وقت ایسا ملتا ہو، یا کوئی تربیت کا کوئی ایسا ظہر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت مل جاتا ہے، تو اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ
اس پسندیدہ عمل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اب یہ بار بار جو تاکید ہم سن رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز آپ عمل میں لے آئیں گے، یعنی مثال ہمارے مدنی منوں کو پتہ چل جائے کہ نماز فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے، اسی طرح ظہر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، مغرب، عشاء، تو یہ تمام اوقات مدنی منوں نے حاصل کیے، تو اس کی فائدہ ایک اور کیا ہوگا کہ آپ اپنی امی جان کو بھی سکھا سکتے ہیں، آپ اپنی باجی کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، گھر میں جتنی بھی وہ اسلامی بہنیں ہیں جن کو اس طرح کی معلومات نہیں ہوگی تو آپ ان کو سکھائیں، تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہو جائے گی، اور وقت پر نماز پڑھنے والا یہ پسندیدہ عمل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تائیے مدنی منوں، آپ کو ہم گزشتہ سلسلے میں پوچھا گیا سوال، جی ہاں پوچھا گیا سوال، آپ کو اس کے جوابات سناتے ہیں کہ ہمارے کن کن مدنی منوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی، جوابات دیے، اور پھر قاری صاحب کے تعاون سے انہوں نے اس کو ریکارڈ کرانے کی میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ہماری مجلس آپ کو ان مدنی منوں کے سوالات کے جوابات سنانے کا اہتمام کیے ہوئے ہے۔ آئیے ان کے جوابات سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کلیم اللہ تاری، مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کراچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ محمد حسن تھا مدرسۃ المدینہ جب بھی جاپنا ذات اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ محمد علی مرتضی اتاری، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ علی پور چٹھا پنجاب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ محمد شاہ زیب اتاری بن حاجی غوث محمد، مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ گلزار طیبہ۔ جواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد ذوالقرنین اتاری، گجرانوالا گاؤں عبدال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ محمد احسن اتاری بن محمد جمیل، مدرسۃ المدینہ سرائے عالمگیر۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد امیر حمزہ اتاری اور بن محمد نصر اللہ اتاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ سے بول رہا ہوں۔ آپ کے دیے گئے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ذو النورین کے لقب سے مشہور ہیں۔ محمد شاہ زیب اتاری، مدرسۃ المدینہ واٹر سپلائی روڈ گلزار طیبہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، ہمارے ان مدنی منوں کو جلدی جلدی ان کا تحفہ بھی پیش کر دیں تاکہ ہمارے مدنی منوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہو، اور پھر آئندہ کے لیے مزید سوالات کی بھی تیاری کریں۔ تو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، ہمارے قاری صاحبان جو دیگر مدارس کے بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے، اس بات کو اگر غور کریں تو چند ایک ایسے مخصوص مدرسے ہیں کہ جن کے مدنی منع جو ہیں وہ ہم کو مستقل اس پر کوشش کر رہے ہیں جوابات دینے کی۔ تو ہمارے قاری صاحبان اس معاملے میں اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے، ٹیلی فون وغیرہ کی لائنوں کا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو دور کریں تاکہ آپ کے مدنی منع بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے ان کے لیے ہماری مجلس نے جو تحفہ تیار کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا
रसूल अल्लाह करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो, आका करम कर दो कि मेरा हाफिज़ा मज़बूत हो जाए, न हो उस्ताद को हमसे शिकायत, या रसूल अल्लाह, न हो उस्ताद को हमसे शिकायत, या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ये नमाज जो है, नमाज ये अहम तरीन इबादत है, बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा कि सबसे पहले क़ियामत के दिन नमाज का सवाल होगा, क्योंकि नमाज अगर मुकम्मल ना हुई तो फिर दीगर आमाल ये ख़तरे में होंगे। तो हमें नमाज की हिफाजत करनी, नमाज की ऐसी हिफाजत करनी कि जैसे ही नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ लेनी है। तो अब नमाज कैसे पढ़नी है, ये भी एक सवाल है। आइए हमारे कारी साहब एक बड़ी प्यारी फजीलत, एक बहुत ही प्यारी सुन्नत जो है वो हमारे मदनी मुन्नो के दर्जे में बयान कर रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं और देखते हैं कौन सी सुन्नत बयान कर रहे हैं, फिर उस सुन्नत को हम नमाज में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके मुतालिक आपसे बात करेंगे। तो आइए हम अपने मदरसतुल मदीना के एक दर्जे में चलते हैं जहाँ कारी साहिब जो है वो हमें तरबियत देंगे। मदनी मुन्ने भी मौजूद हैं, देखिए मदनी मुन्नों को क्या तरबियत दे रहे हैं, दीगर मदनी मुन्ने भी उस तरबियत को हासिल कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मदनी चैनल के सिलसिले मदनी मुन्नों के मदनी फूल में हाज़िर हैं। आज हम इंशाअल्लाह सुन्नत आदाब के हवाले से इमामा बांधने की सुन्नतें और आदाब के बारे में सीखेंगे। अमीर अहले सुन्नत की नज़रों की बरकत से इस पुरफितन दौर में बूढ़ा क्या जवान क्या बल्कि मदनी मुन्नों ने भी इमामे का ताज सजा लिया है। इमामा प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा सर अक़दस पर अपनी मुबारक टोपी पर इमामे का ताज सजा कर रखा है। आइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद इरशादात इमामे के मुतालिक सुनते हैं। इमामे के साथ 2 रकात नमाज बग़ैर इमामे के 70 रकातों से अफजल है। इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं जुम्मे के दिन इमामे वालों पर। टोपी पर इमामा हमारा और मुशरिकीन का फ़र्क है। हर पेज पर कि मुसलमान अपने सर पर देगा, इस पर रोज़े क़यामत एक नूर अता किया जाएगा। इमामा बांधो कि तुम्हारा हिल्म बढ़ेगा। ताजीदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामे की तरफ इशारा करके फरमाया, फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर हाज़िर हुआ। वो इमामा बांध रहे थे।
جب باندھ چکے تو میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اس سے دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ امامہ مبارکہ کے ہر پیچ کی سیدھی جانب سے باندھے۔ امامہ جب بھی آپ باندھیں تو سیدھی جانب سے باندھیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امامہ شریف اس طرح باندھتے کہ شملہ مبارکہ سیدھی شانے پر ہوتا۔ نیز باندھتے وقت اس کی گرفت، اس کی بندش الٹے ہاتھ سے شروع فرماتے، جبکہ سیدھے ہاتھ پیشانی پر رکھتے اور ہر پیچ کی گرفت فرماتے۔ اب امامے کے کچھ آداب بھی سیکھ لیتے ہیں۔ امامہ 7 ہاتھ 3 گز سے زیادہ چھوٹا نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ یعنی 6 گز سے بڑا نہ ہو۔ بعض مدنی منع امامہ کھولتے وقت وہ پورا کا پورا امامہ اتار کے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، بلکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ایک ایک پیچ کر کے جو ہے امامہ کھولنا چاہیے اور کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے۔ جب بھی امامہ باندھے تو قبلہ روح کھڑے ہو کر ایک ایک پیچ کر کے امامہ باندھے۔ آج ہم نے امام شریف باندھنے کی سنت آداب سیکھی، تو اب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجا کر رکھیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اب آپ نے سنا کہ نماز میں جو با امامہ نماز پڑھتا ہے تو اب اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو نماز میں تو امامہ باندھیں کی تو بھرپور نیت، کیونکہ کئی ایسے مدنی منوں کا سنتے ہیں کہ جناب یہ گھر پر جب جاتے ہیں تو اپنا امامہ شریف یوں اتار کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو ایسے بھی ہوں گے جو مدرسے سے نکلتے ہی اس کو اتار دیتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، درست نہیں۔ امامے سے محبت رکھو، امامے سے محبت رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے ہمیں جنت کی نعمت عطا کرے گا۔ اور پھر نماز کی فضیلت ہم نے سن لی، تو اس طرح کے جو فضائل ہم نے سنے، اللہ کی رحمت ہے کہ کس طرح سے یہ امام شریف کے معاملات جو ہیں کوئی اپنائے تو اس کو کیسی برکتیں ملیں گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ سنتیں سکھائی جاتی ہیں، تربیت ملتی ہے۔ تو جو مدنی منع آج سے یہ نیت کر لیں کہ اگر وہ امامہ پورا دن نہیں پہنتے تھے تو اب کیا کریں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ گھر پر بھی با امامہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کا سوال بھی آپ سن لیجئے، اور اس سے پہلے کہ سوال بیان ہو ریکارڈ کرانے کا جو نمبر ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے، 021-3494-2526 021-3494-2526۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 0301-2612-176۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 0301-2612-176۔ آج کا سوال، جنتی عورتوں کی سردار کس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جاتا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جاتا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں ہمارے مدنی منع اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں، پھر کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کس کس کا سوال بہتر انداز سے ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سلسلے میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔